बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं कासिम सज्जाद और आप देख रहे हैं एस व्यूज। फ़लस्तीन और इसराइली तनाज़े की सीरीज़ के चौथे प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हूं। पहले तीनों पार्ट्स में हमने इस खित्ते की कदीम तारीख से ब्रिटिश मैंडेट के खात्मे के ऐलान तक का सफ़र तय किया। अगर आपने अभी तक तीनों या कोई पार्ट नहीं देखा तो इन तीनों पार्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले दोबारा ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी समझता हूँ कि ये सिर्फ इस तनाज़े का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, इसलिए इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए। ब्रिटिशर्स ने जब ये ऐलान किया कि वो फ़लस्तीन में अपने मैंडेट को ख़त्म कर रहा है तो यूनाइटेड नेशंस ने ग्राउंड रियलिटीज़ को जानने के लिए फ़लस्तीन में अपनी एक कमेटी भेजी। इस कमेटी की सिफारिशात यूनाइटेड नेशंस की फेमस रेजोल्यूशन 181 की बेस बनी, जिसे पैलेस्टाइन पार्टीशन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्टीशन प्लान के मुताबिक फ़लस्तीन को एक और अरब और एक यहूदी रियासत के तौर पर तकसीम करना था ताकि दोनों कम्युनिटीज़ को एडजस्ट किया जा सके। इस प्लान के मुताबिक अरब और यहूदी रियासतों के क़याम के साथ साथ यरूशलेम को इंटरनेशनल कंट्रोल में देने की तजवीज़ भी पेश की गई थी। ब्रिटिश सरकार को अपना मैंडेट छोड़ने और फौज के इन्हला के लिए 1 अगस्त 1947 तक की डेडलाइन दी गई और दोनों रियासतों के क़याम की डेडलाइन 1 अक्टूबर 1947 मुकर्रर की गई। जूइश नेशनलिस्ट मूवमेंट ने टेरिटोरियल लिमिट्स पर अपनी रिजर्वेशंस के बावजूद इस पार्टीशन प्लान को बहरहाल एक्सेप्ट कर लिया, मगर दूसरी जानिब अरब लीडर्स ने किसी भी किस्म की इलाकाई तकसीम को इस दलील के साथ साफ मानने से इनकार कर दिया कि ये यूनाइटेड नेशंस के चार्टर में मौजूद नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन के असूलों के खिलाफ है। एनीवेज 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में ये रेजोल्यूशन वोटिंग के लिए पेश की गई। उस वक्त यूनाइटेड नेशंस के कुल 57 मेंबर्स थे, जिनमें से 33 ममालिक ने इस करारदाद के हक में, 13 ने इसके खिलाफ, जिसमें पाकिस्तान और भारत भी शामिल थे। 10 ममालिक ने इजलास में मौजूद होने के बावजूद वोट नहीं डाला, जबकि एक मुल्क गैर हाजिर रहा। गेस व्हाट? उन 10 ममालिक जिन्होंने इजलास में प्रेजेंस के बावजूद वोट नहीं डाला, उसमें इंग्लैंड भी शामिल था। खैर, जैसे ही ये करारदाद मंजूर हुई, उसके अगले ही दिन फ़लस्तीन में सिविल वॉर छिड़ गई और इस रेजोल्यूशन पर अमल नहीं हो सका। इस सिविल वॉर में अरब और यहूदी कम्युनिटीज़ के क्लैशेस वक्तन फ़वक्तन रिपोर्ट होते रहे। यहाँ ये याद रहे कि ब्रिटिश फ़ौज अभी फ़लस्तीन में ही थी, जो 14 मई 1948 तक फ़लस्तीन में ही रही। ब्रिटिश फ़ौज के निकलते ही उसी तारीख को वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड डेविड बेन गुरियन ने तेल अवीव में इसराइल की रियासत के क़याम का ऐलान कर दिया, जिसके बाद ये सिविल वॉर फुल फ्लेज वॉर में तब्दील हो गई। अगले चंद दिनों में उस वक़्त के अरब लीग के 7 ममालिक में से 4, मिस्र, इराक, उर्दन और शाम के फ़ौजी दस्तों ने इसराइल पर हमला कर दिया। मिस्री अफवाज ने जनूब, उर्दन और इराकी अफवाज ने मशरिक और शामी अफवाज ने शुमाल से हमला किया, जबकि मगरबी साइड पर समंदर था। अगर मैं इस जंग की डिटेल में गया तो शायद मुझे इसे कवर करने के लिए 2-3 एपिसोड्स और करनी पड़ जाएंगी, तो मैं इसको ज़रा शॉर्ट ही रखूँगा। एनीवेज, चेकोस्लोवाकिया की इसराइल को हथियारों की सप्लाई और फौजी ट्रेनिंग में मदद, मुख्तलिफ अरब फ़ौजों के दरमियान लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और अरब ममालिक के अपने अपने टेरिटोरियल एम्बिशंस के नतीजे में इसराइल ये जंग जीत गया। इसके नतीजे में इसराइल यूनाइटेड नेशंस के मुकर्रर करदा नक्शे से ज़्यादा हिस्से पर काबिज हो गया। ये इसराइल और फ़लस्तीनी तनाज़े की पहली जंग थी, जिसे इसराइल में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और अरब दुनिया में अल-नकबा के नाम से याद किया जाता है। अल-नकबा के लफ्ज़ी मायनी डिज़ास्टर या तबाही के हैं। जंग के बाद 1949 के अवाइल में इसराइल और अरब हुक्मरानों ने आर्मिस्टिस एग्रीमेंट साइन किया, जिसके नतीजे में इसराइल यूनाइटेड नेशंस की अलॉटेड बाउंड्री से 22% ज़्यादा हिस्से पर काबिज हो गया। यही वो बाउंड्री है जो फ़लस्तीन को इसराइल में तकसीम करती है, और ये शायद मिडल ईस्ट की हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी और अहम तकसीम थी, जिसे बाद में ग्रीन लाइन का नाम दिया गया। इस हिस्से को अब वेस्ट बैंक कहा जाता है। इस जंग के नतीजे में गजा का इलाका, जिसे हम गजा स्ट्रिप कहते हैं, उस पर मिस्र काबिज हो गया और जिसे हम वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं, उर्दन के कब्जे में चला गया।
اس جنگ اور آرمسٹس ایگریمنٹ کے بعد عرب اسرائیلی تنازع میں سب سے زیادہ زیر بحث موضوع فلسطینی ریفیوجیز کا بنا کہ ان کی ذمہ داری کون لے گا۔ 1948 کی جنگ کے بعد شام اور اردن کی اسرائیلی باؤنڈریز جو آرمسٹس ایگریمنٹ میں ڈیسائیڈ ہوئی تھیں ان پر اکثر جھڑپیں ہوتی رہیں۔ ہزاروں فلسطینی پناہ گزین اپنے رشتہ داروں کی تلاش، اپنے گھروں کو واپس جانے اور اپنے کھوئے ہوئے مال کی بازیابی کی کوشش میں سرحد عبور کرنے کی کوششیں کرتے رہے۔ 1949 سے 1956 کے درمیان ایک اندازے کے مطابق اسرائیلی فورسز نے سرحد عبور کرنے کی کوشش کرنے والے 2 سے 5 ہزار فلسطینی پناہ گزینوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ یونائٹڈ نیشنز کی 1951 کی سٹڈی کے مطابق 7,11,000 فلسطینی ریفیوجیز اس جنگ کے نتیجے میں ڈسپلیس ہوئے، جو اسرائیل سے گرین لائن کراس کر کے اس علاقے یا دوسری عرب ریاستوں میں چلے گئے۔ اسرائیل نے جنگ کے بعد ان ریفیوجیز کو لینے سے انکار کر دیا، اور عرب حکمرانوں کے مطابق یہ اسرائیل کا منصوبہ تھا کہ وہ فلسطینی عربوں کو ان کے علاقوں سے بے دخل کر کے عربوں کی تعداد کو کم کر دے تاکہ یہودی وہاں پر اکثریت میں ہو جائیں۔ دوسری جانب عرب ریاستوں اور یورپ میں رہنے والے یہودی بھی کثیر تعداد میں اسرائیل آ بسے۔ ان میں سے کچھ عرب ریاستوں سے جنگ کی وجہ سے نکالے گئے اور کچھ 1944 کے یہودیوں کے 1 ملین امیگریشن پلان کے نتیجے میں اسرائیل میں آ بسے۔ انگریزوں کے تسلط اور اسرائیل کے قیام کے بعد اس امیگریشن پلان پر ڈیوڈ بن گوریون کی گورنمنٹ نے بھرپور عمل کیا۔ اسرائیل کا سٹانس یہاں پر یہ تھا کہ جیسے انہوں نے یہودیوں کو اسرائیل میں اکوموڈیٹ کیا ہے، ویسے ہی عرب ریاستیں بھی فلسطینی ریفیوجیز کو اکوموڈیٹ کریں، مگر یہ ایشو بہرحال باٹل نیک ہی بنا رہا۔ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ انرا جو ہے وہ فلسطینی ریفیوجیز کی فلاح کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کے مطابق تمام افراد جو 1946 سے 1948 تک فلسطین میں مقیم تھے اور اس جنگ کے تنازع میں انہوں نے اپنا گھر اور کمانے کا ذریعہ کھو دیا تھا، وہ تمام افراد ریفیوجیز کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ انرا ان تمام افراد کی اگلی نسلوں کو بھی ریفیوجی کا سٹیٹس دیتی ہے۔ انرا کے جب آپریشن سٹارٹ ہوئے تھے تو فلسطینی ریفیوجیز کی تعداد تقریباً 7 لاکھ کے قریب تھی، اور 2019 کے اویلیبل سٹیٹس کے مطابق یہ تعداد اب 56 لاکھ سے زائد ہے۔ اس سے آپ ریفیوجیز کے ایشو کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ اسرائیلی گورنمنٹ نے اسرائیل میں موجود یہودی اور عرب ریفیوجیز کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ 1952 میں خود سنبھال لی تھی، مگر انرا کے ریفیوجی کیمپ جو آپریشنز ہیں وہ ابھی تک اردن، شام، لبنان، ویسٹ بینک، غزہ اسٹرپ اور دوسرے کئی علاقوں میں چل رہے ہیں۔ خیر، واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ 26 جولائی 1956 کو مصری صدر جمال عبد الناصر نے سویز کنال کو نیشنلائز کرنے کا اعلان کیا۔ بائی دا وے، سویز کنال پر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو پہلے بھی بنائی ہے جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، یو کین واچ دیٹ۔ 5 نومبر 1956 کو سویز کنال کی نیشنلائزیشن کے خلاف اور مصری صدر جمال عبد الناصر کی حکومت کو گرانے کے لیے اسرائیل نے برطانیہ اور فرانس کے ساتھ مل کر مصر پر حملہ کر دیا۔ مصری فوج اس حملے کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھی، جس کی وجہ سے مصر کے کافی علاقوں پر قبضہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ مصری افواج کو شکست دی جاتی، انہوں نے سویز کنال میں 40 جہازوں کو ڈبو کر نہر کو تمام جہازوں کے لیے بند کر دیا۔ تینوں اتحادیوں نے اپنے کئی فوجی مقاصد تو حاصل کر لیے، لیکن ایک، سویز کنال بلاک ہونے کی وجہ سے بیکار تھی، دوسرا، دنیا کے بیشتر ممالک مصر کے ساتھ کھڑے تھے، جو اسپیشلی انگلینڈ کے لیے بیکیم اے پولیٹیکل نائٹ میئر۔ امریکہ اور سوویت یونین کی طرف سے شدید سیاسی دباؤ تینوں ممالک کے مصر سے انخلا کا باعث بنا، جس میں اسرائیل اس کے باوجود کئی ماہ تک مصر میں اپنے فتح کیے ہوئے علاقوں پر قابض رہا۔ اس کے بعد 1 دہائی تک یونائٹڈ نیشنز کی پیس کیپنگ فورسز مصر اور اسرائیل کی سرحد پر تعینات رہیں۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ایڈونچر برٹش سرکار کے لیے واز کائنڈ آف این اینڈ آف رول ایز اے ورلڈ میجر پاور۔ 1950 اور 1960 کی دہائی کے وسط میں فدائین تحریک کا عروج دیکھا گیا، جب فلسطین آرم ریزسٹنس گروپ نے اسرائیل پر حملے کیے۔ 10 اکتوبر 1959 کو ایک فلسطینی موومنٹ فتح کی بنیاد رکھی گئی، جس کے پرائمری فاؤنڈر یاسر عرفات تھے۔ فتح نے ایک فلسطینی قوم پرست نظریہ اپنایا، جس کی روح سے فلسطینی عرب اپنے عمل میں آزاد ہوں گے۔ فتح نے اسرائیل سے آزادی کے لیے ایز اے اسٹریٹجی اسرائیل میں آرمڈ اسٹرگل جاری رکھی۔
اسرائیل اور عرب ریاستوں کے درمیان کشیدگی 1960 کی دہائی کی ابتدائی برسوں میں ایک بار پھر بڑھنے لگی. اس کشمکش کی مین ریزن بھی پانی ہی تھی، مگر اس دفعہ معاملہ ایگریکلچرل اریگیشن اور پینے کا صاف پانی تھا. اسرائیل جارڈن ریور اور سی ایف گلیلی کے پانی کو اسرائیل کے دیگر حصوں تک پہنچانا چاہتا تھا، جس کے لیے پائپ لائنز بچھائی جا رہی تھیں. اس کی کنسٹرکشن سال 1953 سے شروع ہوئی اور سال 1964 میں پایہ تکمیل کو پہنچی. عرب ریاستوں کے مطابق اسرائیل اپنے الاٹڈ حصے سے زیادہ پانی حاصل کر رہا تھا، جو اسے یہودی آبادی کو مزید ایکسپینڈ کرنے میں مدد دے رہا تھا. اس سلسلے میں مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے عرب لیگ کے اجلاس کا مطالبہ کیا، جس میں جارڈن ریور کے پانی کو اسرائیل سے ڈائیورٹ کرنے پر اتفاق کیا گیا، جو شام اور لبنان میں واقع ہے. اسرائیل نے اعلان کیا کہ وہ اس ڈائیورژن پروجیکٹ کو اپنی خود مختاری کی خلاف ورزی تصور کرتا ہے، اور شام میں اس ڈائیورژن پروجیکٹ کو ختم کرنے کے لیے اپریل 1967 میں فضائی حملے کے ذریعے اس پروجیکٹ میں استعمال ہونے والی مشینری کو اسرائیل نے تباہ کر دیا. 13 مئی 1967 کو سوویت یونین نے مصر کو ایک غلط انٹیلیجنس اطلاع دی کہ اسرائیل شام پر حملہ کرنے کے لیے اپنی فوج جمع کر رہا ہے. یہاں یہ یاد رکھیں کہ 1955 میں طے پانے والا مصری اور شامی دفاعی معاہدے کے تحت دونوں ممالک کسی ایک پر حملے کی صورت میں ایک دوسرے کی حفاظت کے پابند تھے. مئی 1967 کے آخر میں مصر نے سنائی سے یونائٹڈ نیشنز کی پیس کیپنگ فورسز کو نکلنے کا حکم دیا اور وہاں اپنی فوجیں تعینات کر دیں. مصر کی ہی ہدایت پر شام، عراق اور اردن کی حکومتوں نے اسرائیل کے سرحدوں پر بڑی تعداد میں فوجیوں اور ٹینکوں کو جمع کرنا شروع کر دیا. فرینکلی اسپیکنگ مجھے یہاں یہ واضح نہیں ہے کہ مصر اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہا تھا یا سوویت یونین کی اطلاع پر اپنے آپ اور عرب ممالک کو دفاع کے لیے تیار کر رہا تھا. اینی ویز 5 جون 1967 کو اسرائیل نے سرپرائز ایئر اسٹرائکس کے ذریعے تقریباً تمام مصری ایئر فورس کو تباہ کر دیا اور یہاں سے جنگ کا آغاز ہوا. اس 6 روزہ جنگ میں اسرائیل فاتح رہا، جس کے نتیجے میں اسرائیل نے مصر سے غزہ اسٹرپ اور سنائی کا سارا علاقہ، اردن سے ویسٹ بینک کا سارا علاقہ بشمول ایسٹرن یروشلم کے جہاں مسجد الاقصی واقع ہے، اور شام سے گولان ہائٹس کا سارا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا. اس جنگ کو 6 ڈے وار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. یہ جنگ پورے خطے کے لیے ایک انتہائی اہم موڑ تھا. 6 دنوں میں اسرائیل 10 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو اپنے براہ راست کنٹرول میں لے آیا اور اسرائیل سب سے زیادہ فلسطینی آبادی والا ملک بھی بن گیا. اس کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کی جو عرب حکومتوں پر اعتماد بھی تھا اس کو بھی شدید دھچکا پہنچا. شکست کے صدمے نے فلسطینیوں میں ایک انقلابی ماحول پیدا کیا، جس نے عام ریزسٹنس موومنٹس کو مزید پروان چڑھایا. 19 جون کو اسرائیل کی کابینہ کا اجلاس ہوا اور امریکہ کے ذریعے عرب حکمرانوں کو یہ پیشکش کی گئی کہ اسرائیل انٹرنیشنل بارڈر اور سیکیورٹی ریکوائرمنٹس کی بیس پر مصر اور شام کے ساتھ امن کی تجویز پیش کرتا ہے. یہاں اسرائیل نے اردن سے حاصل کردہ ویسٹ بینک کے علاقے کی کوئی بات نہیں کی، اور دوسرا عرب دنیا کو پیس آفرنگ کے ساتھ اسرائیل کے انٹرنیشنل بارڈرز کو ریکگنائز کرنے کی شرط بھی رکھ دی. ایک بات اور کہ اسرائیل نے 27 جون 1967 کو ایسٹرن یروشلم جو اردن کے قبضے میں تھا کو ملا کر یروشلم کو اپنا انڈیوائیڈڈ کیپٹل بھی ڈکلیئر کر دیا. یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ آج کا ویسٹ بینک کا علاقہ قدیم جدایا اور ساماریا کا علاقہ ہے. I hope you can connect the dots. خیر، عرب ممالک نے 1 ستمبر کو سوڈان کے شہر خرطوم میں عرب لیگ کے اجلاس تک کوئی جواب نہیں دیا. فیمس خرطوم ریزولوشن میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ عرب ممالک مل کر تمام انٹرنیشنل اور ڈپلومیٹک فرنٹس پر کام کریں گے اور اسرائیلی افواج کی قابض علاقوں سے واپسی کو یقینی بنائیں گے. مگر یہ ریزولوشن خصوصاً 3 نوز کے نام سے مشہور ہے کہ نو پیس ود اسرائیل، نو ریکگنیشن آف اسرائیل اینڈ نو نیگوسیشنز ود اسرائیل. اس فیمس خرطوم ریزولوشن کے بعد کیا ہوا، انشاءاللہ اس پروگرام کے 5ویں حصے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا. کامنٹس کے ذریعے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آپ سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے قاسم سجاد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.